ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر تعلیم جناب الیاس ملک صاحب. ہم ان سے ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور سے کرونا کے دور میں جو آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے، جو گھروں میں یونیورسٹی، کالج اور اسکول کھل گئے ہیں، جو ایک نیا تعلیمی نظام قائم ہوا ہے، اس کے مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نگیٹو کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. الیاس صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. جی شکریہ. یہ جو کرونا کے دور میں لاک ڈاؤن لگا، تو ظاہر ہے حالات ایسے تھے کہ جب دنیا ہی بند ہو گئی تھی تو اسکول کالج کیسے کھلے رہتے، اور پھر لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ تعلیم کا سلسلہ رک جائے، تو راستہ نکالا گیا. آن لائن بڑی بڑی کمپنیوں کی میٹنگیں ہوئیں تو آن لائن کلاسز بھی شروع ہوئی. اب دنیا ایک بار پھر حالات جو ہے معتدل ہو رہے ہیں اور دنیا پھر ایک بار چل پڑی ہے. اسکول میں ابھی بھی آن لائن ہے. آپ اس پورے معاملے کو، ایجوکیشن سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، کرونا کی وجہ سے جو گھروں میں بچوں کو رکھا گیا، آن لائن کلاسز شروع ہوئیں، وہ تو ایک مجبوری تھی. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کے لیے اسکول جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ گھروں میں بچے کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر صرف کتابیں پڑھا دیتی تو اسکول قائم نہیں کیے جاتے. اسکولوں کے قائم کرنے کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ان کو وہاں پر تربیت بھی ملتی ہے، کسی چیز کو کیسے سمجھا جائے، اس کو صرف زبانی نہیں، تھیوریٹیکل نہیں، بلکہ پریکٹیکلی بھی بہت ساری چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کلاس رومز میں بچے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کلاسز میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹیچرز بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹیچرز سامنے جب ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات اور بہت سارے جوابات ہوتے ہیں. دیکھیے، اسکول کبھی بھی بلڈنگ کا نام نہیں ہوا کرتا. اسکول بنتا ہے بچوں سے، ٹیچر سے، کورس کی کتابوں سے اور بلڈنگ سے. یہ چار چیزیں جب ملتی ہیں تب اسکول بنتا ہے. اور علم جو ہے وہ وہیں سے، اس کو صرف کسی چیز کو جان لینا، وہ تو ماں باپ بھی بچوں کو کتاب سے بہت ساری چیزیں پڑھ کے بتا سکتے ہیں، لیکن ٹیچرز جو بچوں کو بتاتے ہیں تو ان کی زندگیاں پڑھانے میں گزر چکی ہوتی ہیں، تو ان کے تجربات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے جو وہ بچوں کے سامنے ایک طرح سے انڈیل دیتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں. تو اسکول کا مقابلہ آن لائن تو نہیں ہو سکتا. آن لائن تو بیسیکلی ایک مجبوری ہے. یہ مجبوری کے تحت ایک کام کیا گیا بچوں کی سیفٹی کے لیے، لوگوں کی سیفٹی کے لیے، جو کہ بے حد اس وقت ضروری تھا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پہلی فرصت میں اگر اسکول کھلتے ہیں تو بچے پھر شاید اسی دور میں دھیرے دھیرے واپس آئیں. یہ بات ضرور ہے کہ اس میں بھی تھوڑا وقت لگے گا. اسکول کھلنے کے بعد بھی وہ چیز پریکٹس میں آنے میں وقت لگے گا. جو فائدے تو مطلب انگلیوں پہ شاید آپ ایک دو چار گن لیں، لیکن نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہوئے ہیں. بچوں کے اسکول نہ جانے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں ان کی گنتی زیادہ ہے بنسبت فائدے کے. یہ الگ بات ہے کہ پیرنٹس کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اور پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو وقت گزار رہے ہیں اس کو اس انداز سے گزاریں کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ دیں، تعلیم کے ساتھ تربیت. کیونکہ تعلیم اکیلی کام نہیں کرتی جب تک اس میں تربیت شامل نہ ہو. جب تربیت ہوتی ہے تو تعلیم جو ہے وہ اس کا
यानी उसमें एक तरह की शार्पनेस, एक तरह की खूबी, एक तरह की चमक पैदा होती है। इलियास साहब, आपने स्कूल खुलने की बात की। हम देख रहे हैं कि बाज़ार भी खुल गए, शॉपिंग मॉल भी खुल गए हैं, ट्रेनें भी खुल गई हैं, हवाई जहाज़ से लोग सफ़र भी करने लगे हैं, हर चीज़ खुल गई तकरीबन। लेकिन अभी भी स्कूल बंद हैं। और अभी पार्लियामेंट में एक सवाल उठा कि जामिया मिलिया इस्लामिया बंद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद है, JNU बंद है, इस किस्म के इदारे बंद हैं। क्या वजह है, इनको क्यों नहीं खोला? क्या सारा कोरोना, सारी बीमारी इन्हीं इदारों में आ गई है, स्कूल ही में आ गई है? क्या वजह है? लाइब्रेरियां बंद हैं, क्या वजह है इसके? देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि जो बड़े इदारे हैं, बेसिकली जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चूँकि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो बड़े हैं। छोटे बच्चों के लिए तो ये कहा जा सकता है कि भाई छोटे बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एहतियाती तौर पर अभी रोकना चाहिए जब तक कि ख़तरात जो हैं वो हैं। लेकिन बड़ों के लिए जब सारी जगहें खुल गई तो यकीनन उसको भी खुलना चाहिए। और जब तक, क्योंकि लाइब्रेरी, जैसे अभी आपने कहा, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको लाइब्रेरी से बहुत मदद मिलती है। भाई बहुत से सब्जेक्ट्स में या बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें उनको डिफरेंट राइटर्स की बुक कंसल्ट करनी होती है। अब कितनी किताबें ख़रीदेगा बच्चा? लाइब्रेरी से उसको ये फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ से वो किताबें बहुत सारी उसको मिल जाती हैं और वो उन्हें स्टडी करके अपने नोट्स तैयार करता है, रिसर्च के काम में बहुत सारी मदद होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन जगहों के बंद होने से बहुत नुकसानात हो रहे हैं। अब ये जो बैचेस जो निकल रहे हैं कोरोना के दौर में, उनकी नॉलेज, सबसे बड़ा तो नुकसान ये हुआ है कि वो बच्चे कैसे उनकी बराबरी कर लेंगे जो उनसे पहले क्लासेस अटेंड करते थे या जो बाद में क्लासेस अटेंड करेंगे। तो ये बीच में जो खला है, ये खला जितनी जल्दी पुर कर दी जाए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज जितनी जल्दी खुल जाएं वो ज़रूरी है, वरना ये खला जो है ये बढ़ती जाएगी और इसके नुकसानात आने वाली उन जनरेशन पर पड़ेगा, उन बच्चों पर पड़ेगा जो आगे जा कर के आगे उनको तालीम हासिल करनी है, या वो तालीम हासिल करने के बाद उनको कहीं किसी कंपनी में, ये कंपटीशन का दौर है। ये वो दौर तो है नहीं कि भाई खाली सर्टिफिकेट या खाली डिग्री ले लिया तो काम चल जाएगा। अगर नॉलेज नहीं है, और वो भी कॉम्पिटिटिव नॉलेज। और तालीम के साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इसमें जोड़ना चाहूँगा कि एजुकेशन के साथ एक अहम चीज़ है, वो ये है क्वालिटी एजुकेशन। अगर एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है तो वो कंपटीशन बीट नहीं कर सकता। ये दौर कंपटीशन का है और ये 21वीं सदी तो है ही तालीम की सदी। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जब आया तो अभी आपने देखा, ये सुनते होंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक नाम आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और बहुत उसको निगेटिव मानने में लिया जाता है, यानी एक हवाई बातें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मतलब, तो जो इधर कोरोना के 2 साल में ये बहुत चीज़ें सामने आई हैं बच्चों को, ये कितना बड़ा नुकसान है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, ये जो चीज़ें जो जिसका आपने तस्करा किया, ये एक तरह की कई बार व्हाट्सएप पर फेक चीज़ें आ जाती हैं कुछ, और दूसरी बात ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमारे घरों में बच्चों से छुपाया जाता है जिनको, इसलिए कि बच्चों का जहन, ख़ास तौर से टीनेजर जो होता है, छोटा बच्चा और टीनेजर जो होता है, उसका जहन अधपका होता है, वो जहन मैच्योर नहीं होता। और उस जहन को अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे वो बहक सकता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से तो नुकसानात यकीनी हैं, लेकिन इसमें मैं फिर वही कहूँगा कि चूँकि बच्चे घरों में रह रहे हैं, इसलिए इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। और हकीकत ये है कि वो लोग जो कहीं जॉब कर रहे हैं, वो ऑनलाइन अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं,
پھر اس کے بعد وہ بچوں پر بھی نظر رکھیں. یہ آسان نہیں ہے لیکن ضروری ہے. آپ نے بڑا اچھا مسئلہ اٹھا دیا کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں اب ان کے لیے مسئلہ ہو گیا, کیونکہ آفیسز تو کھل گئے ہیں, اب ان کو جاب کے لیے آفس جانا پڑ رہا ہے, لیکن اسکول نہیں کھلا ہے. تو اسکول میں بچے کیسے پڑھیں, جبکہ بچوں کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور سے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک گائیڈ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ خود سے ابھی ہینڈل کر کے اور پڑھ لیں گے واٹس ایپ پہ, معلوم وہ کلاس بھی چلتی رہتی ہے اور وہ دوسری چیزیں دیکھنے لگتے ہیں کلاس دوران. کیمرہ ہائڈ کر دیا, آف کر دیا, اور اس کے بعد کلاس بھی چل رہی ہے. تو اس کے لیے کیا نہیں لگتا کہ فوری طور پر اب اسکول کھولنے کی ضرورت ہے؟ اسکول کے لیے تو دیکھیے ایسا ہے کہ اسکول تو کھلنا ہی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انتظامیہ بھی اس پہ غور کر رہی ہوگی, اس لیے کہ اسکول کھلنے سے بچوں کے نقصانات جو ہوئے ہیں ان کی بھرپائی اتنا آسان نہیں ہے اسکول کھل جانے کے بعد بھی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کم سے کم جو نقصانات ہو گئے فردر نقصان نہیں ہوگا. گھر میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کئی لوگوں سے میری باتیں ہوئیں اور وہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم بچوں پر نظر کیسے رکھیں جبکہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مسئلہ ہے, اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ بھائی ماں باپ جو ہیں وہ کیا کریں گے. بھائی اگر باپ جو ہے وہ جاب کر رہا ہے تو ماں نظر رکھے, لیکن یہ کہ یہ ایک پرابلم ہے, اس پرابلم کا سولوشن تبھی ممکن ہے جب اسکول کھل جائیں. اسکول نہیں کھلتے تو یہ پرابلم اسکول کھلنے کے بعد بھی مطلب یہ اتنا آسان ابھی اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ اور بہت غور کرنے والا ہے. جو بچہ 1.5 سال پونے 2 سال سے موبائل سے اپنی تعلیم لے رہا ہے اور وہ موبائل سے ایک طرح سے کھیل رہا ہے, اب اس کے ہاتھ سے موبائل نہیں لیا جا سکتا. یہ آپ سمجھ لیجیے, اس میں اسکولوں کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ہاں پھر پہلے کی طرح کچھ سختی کریں کہ بھائی کلاس میں موبائل لے کے نہیں آؤ, یا ذرا سا موبائل, اور بچوں کو سمجھائیں. اس میں کاؤنسلنگ ضروری ہے, اس میں کاؤنسلنگ ضروری ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو بھائی موبائل تمہارے ہاتھ میں دیا گیا تھا, یہ اس وقت تعلیم کے لیے دیا گیا تھا, اب تم کلاس میں آ رہے ہو تو اب موبائل کا استعمال کم کرو ضرورت پر, اور موبائل صرف ضروری استعمال کے لیے ہے, کھیلنے کی چیز نہیں ہے. تب شاید جا کر کے کچھ صورتحال بنے. اس میں اسکول کو اور پیرنٹس کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا بچوں کے مستقبل کے لیے. ایک آخری سوال بس, کہ آن لائن سسٹم رہا اور سب جانتے ہیں کہ ہر گھر میں انٹرنیٹ کی ضرورت پڑ گئی, آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے. ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کمپنیاں ہیں جو وہ انہوں نے ٹیرف ریٹ بہت بڑھا دیے ہیں. جو پہلے 250 روپے میں 3 مہینے کا ٹیرف ہوتا تھا وہ اب 750 800 روپے کا کر دیا گیا. یہ اچانک اتنا زیادہ اضافہ کیا اسی وجہ سے کیا گیا کہ آن لائن چونکہ ہر کوئی ہے اور اس کی مجبوری بن گئی, ضرورت بن گئی ہے, تو اس لیے بڑھا دیا جائے؟ دیکھیے یہ تو بات ہے کہ اس کرونا کے دور میں مہنگائی اور دوسری چیزیں جو بڑھی ہیں, اور خاص طور سے بہت سے لوگوں کی بیچاروں کی جاب بھی چلی گئی ہے, تو اس میں تو صحیح بات یہ ہے کہ بچوں کے تعلیم کی وجہ سے اس میں رعایت ہونی چاہیے, اور اگر رعایت نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہی چارج ہو جو چارج ہوتا رہا ہے. یہ تو اب آن لائن تو ایسی چیز ہو گئی ہے کہ آن لائن اب ایک طرح سے مجبوری ہو گئی, اور وہ مجبوری جو ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو کمپنیز ہیں ان کی ایک طرح سے مونوپولی بھی ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے اور اس پہ غور کرنے والی بات ہے کہ بھائی اس کے لیے کیا کیا جائے تاکہ اس میں جتنی زیادہ سہولت ہو وہ دی جانی چاہیے تاکہ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہوں. اور اب تو زندگی ایسی ہے کہ اب تو آن لائن ہی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں, اب آن لائن سے تو کوئی بچ نہیں سکتا, اس لیے کہ آن لائن سے ہی تو سارا کام چل رہا ہے. صحیح بات یہ کہ بزنس ہو, تعلیم ہو, کہیں آنا جانا ہو, سفر ہو, سب آن لائن ہے, تو وہ تو اس کا استعمال تو اب ہر گھر میں ہو رہا ہے, اور اس کو بہتر کیسے کیا جائے اس پہ غور کرنا چاہیے. جی شکریہ, بہت بہت شکریہ.
تو یہ تھے ہمارے ساتھ ماہر تعلیم جناب الیاس ملک صاحب، جنہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی، اور جو سب سے زیادہ اور سب سے اہم بات کہی ہے وہ یہ کہ اب پھر سے اسکول کالج کھول دینے چاہیے، یونیورسٹیاں کھول دینی چاہیے، کیونکہ اسکول کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آن لائن ایک مجبوری کے تحت ایجوکیشن سسٹم تھا، لیکن اب ہمیں اسکول کھول کر کے اسی طرح جیسے پہلے پڑھائی ہوتی تھی شروع کر دینی چاہیے، تبھی اسکول اور تعلیم کا مقصد پورا ہوگا۔ کیمرہ مین عباس فضل کے ساتھ میں ممتاز عالم رضوی، MMC نیوز۔